قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے ہم روشنی اس کو پانے کی کرے کوشش سبھی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ناظرین الحمدللہ پروگرام حاضر ہیں، ہم سیزن 3 لے کر آپ کے درمیان ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور ہمارے اس پروگرام کی اسپیشلٹی یہ ہے، یہ ایک کوئز پروگرام ضرور ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایک خوبصورت سفر ہے، اور سفر ایسا ہے کہ جس سفر کے لیے لاکھوں دل دھڑکتے ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ کروڑوں لوگ اس سفر کی تمنا اپنے دل میں لیے جیا کرتے ہیں. انشاءاللہ بات ہوگی مکے اور مدینے کے سفر کی. آج ہمارے پروگرام میں جن اسٹیپس کا مقابلہ ہوگا، ہماری ٹیم جن اسٹیپس کو عبور کر کے آج کے مقابلے میں شامل ہوگی وہ عمرہ اسٹیپس ہوں گے. اگر آپ یا آپ کے جاننے والے اس سال حج اور عمرہ کا ارادہ رکھتے ہیں تو اسپیشلی طور پر یہ پروگرام خاص آپ کے لیے ہے. آپ بھی اسے دیکھیے، ان لوگوں تک اس پروگرام کو دیکھنے کی دعوت پہنچائیے. انشاءاللہ عز و جل اس پروگرام میں ہر سوال کے جواب میں ہم ایک نئی ڈیسٹینیشن کی طرف آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اس میں ہم صحیح جواب لے کر آپ کو معلومات بھی فراہم کرتے چلے جائیں گے. حرمین طیبین کی باتیں ہوتی رہیں گی، اور انشاءاللہ عز و جل ہمارے ذوق میں، ہمارے عشق میں اضافہ کرنے کی کوشش ہوتی رہے گی. اچھی نیتیں آپ بھی کر لیجئے، انشاءاللہ ہم بھی اچھی نیت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس پروگرام کو کریں گے. ہمارے ساتھ آڈینس بھی بھرپور تعداد میں ہوتی ہے، انشاءاللہ ان سے بھی سوالات و جوابات کا سلسلہ رہتا ہے. بڑھتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کا یہ مقابلہ کون کون سے خوبصورت سیگمنٹس پر مشتمل رہے گا. ذکر ہوگا سرزمین پاک کا، تین خوبصورت سیگمنٹس پر آج کا یہ شاندار مقابلہ ہوگا. پہلا سیگمنٹ نام ہوگا جس کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا. دوسرا سیگمنٹ ہوگا زائرو پاس ادب رکھو ہوس جانے دو. اور تیسرا سیگمنٹ ہوگا پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم. سبحان اللہ. ان تین خوبصورت سیگمنٹس کے ذریعے انشاءاللہ ہمارا آج کا یہ کوئز مقابلہ آگے بڑھے گا. ناظرین ہماری ٹیم کراچی سے سفر کرے گی اور تینوں سیگمنٹس میں یہ اگلی منزل کی طرف آگے بڑھتی چلی جائے گی. پہلے سیگمنٹ کے ریوارڈ پر ہماری ٹیم کو فرضی ویزا جاری کیے جائیں گے، پھر دوسرے سیگمنٹ کے ریوارڈ پر ہماری ٹیم کو انشاءاللہ ٹکٹس دیے جائیں گے، بورڈنگ پاس جاری کیے جائیں گے، اور تیسرے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہماری ٹیم عمرہ کے اسٹیپس کو فالو کرے گی. تو آپ بھی کوشش کیجئے گا، آپ نے اول تا آخر ہمارے پروگرام میں شامل رہنا ہے. انشاءاللہ عز و جل مل کر اس خوبصورت جرنی کا غور سے معائنہ بھی کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو اس کا ہم اسکرین کے ذریعے دیدار بھی کرتے چلے جائیں گے. جی ہاں، ہمارے پروگرام کی ایک اسپیشلٹی یہ بھی ہے کہ صرف کوئز مقابلہ نہیں ہے بلکہ یہ سفر اینیمیشن کے ذریعے ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. ان اسٹیپس جن کی ہم بات کریں گے ان کو اینیمیشن کے ذریعے ہم آپ کو دکھاتے بھی رہیں گے، اور اس کے بارے میں سوالات کے ذریعے ہم جانتے بھی رہیں گے. دو ٹیمز آج ہمارے درمیان ہوں گی. وہ کون کون سی ٹیمیں ہیں، آئیے آپ کو ٹیم کا تعارف کرواتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، باری باری اپنی ٹیم کا تعارف کروائیے. میرا نام شیر زمان اتاری بن محمد نواز ہے. میرا تعلق ضلع راجن پور سے ہے. میں عالم مدینہ کے فیضان مدینہ میں 7th ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاء اللہ، مرحبا. میرا نام محمد اسحاق اتاری ہے. میرے والد صاحب کا نام حافظ مرید حسین ہے. میرا بیسیکلی تعلق ضلع راجن پور سے ہے، اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے لاسٹ ایئر یعنی دورہ حدیث شریف کا طالب علم. ماشاء اللہ، مرحبا. سمیع اللہ بن ظفر اللہ. میرا تعلق ضلع راجن پور سے ہے، اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ
کے 7th ایئر کا طالب علم ہوں۔ مرحبا جناب، پہلی ٹیم جو آج ہمارے درمیان ہے وہ راجن پور کی ٹیم ہے۔ دیکھتے ہیں کہ راجن پور کی ٹیم آج کیا کارکردگی دکھاتی ہے، کہاں تک پہنچ پاتی ہے۔ بڑھتے ہیں اپنی دوسری ٹیم کی طرف۔ میرا نام عبد المعیز اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام عبد الستار اتاری ہے۔ میں شیر پاک پتن کی ٹیم سے حاضر ہوا ہوں اور درجہ دورۃ الحدیث شریف کا طالب علم ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر سے، کیا بات ہے جناب جی۔ میرا نام حافظ محمد انس اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا میں درجہ سابعہ کا طالب علم۔ مرحبا ماشاء اللہ۔ میرا نام حافظ حسان اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان احمد درجہ سابعہ کا طالب علم ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا راؤنڈ، بہت خوبصورت راؤنڈ، نام ہے جس کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو میرے آقا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لو نظارہ میرے آقا، کر لو نظارہ میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی پیاری دعا، بڑی پیاری التجا۔ اے کاش ہمارے حق میں بھی یہ التجا مقبول ہو جائے اور ہمارے لیے بھی اسی سال حج کی نوید مل جائے، ہمیں بھی اللہ اسی سال حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ چلیں جناب، دونوں ٹیموں کا مقابلہ ہوگا، پہلے راؤنڈ کا یہ مقابلہ ہوگا اور درست جواب ہماری ٹیم کو علامتی ویزا دلوائے گا۔ آپ دونوں ٹیموں میں سے کوئی بھی ایک نمائندہ اس سیگمنٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی تشریف لے آئیے۔ ماشاءاللہ جی، یہاں تشریف رکھیے، آپ بھی یہاں آ جائیے۔ 1 منٹ کا ٹائم ہوگا آپ کے پاس۔ آپ نے جیسا ہی ٹائم ہم آپ کا شروع کریں گے، بورڈ سیدھا کرنا ہے، اس پر قرآن پاک کی ایک آیت لکھی ہوگی ترجمے کے ساتھ، آپ نے اس آیت کا ریفرنس تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ پارا بھی بتانا ہے، سورت کا نام بھی بتانا ہے اور آیت نمبر بھی آپ نے تلاش کرنی ہے۔ اوکے، شروع کریں؟ چلیں جناب، دونوں ٹیمز تیار ہیں۔ ناظرین آپ بھی تیار ہو جائیے، پہلے راؤنڈ کا مقابلہ ہے۔ ٹائم شروع کرتے ہیں اب۔ زمین پاک کا جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ جبھی افسردہ قدم لرزیدہ سفر ہی اتنا خوبصورت ہے، سفر ہی اتنا پیارا ہے کہ جب کسی کو پتا چلے کہ ہمیں یہ کام کرنے سے اس سفر کی نوید سنا دی جائے گی، اس کا اسباب بن جائے گا، اس کا ذریعہ بن جائے گا، تو بندے میں پھرتی آ جاتی ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ ماشاءاللہ ہماری دونوں ٹیموں کے کنٹسٹنٹ نے اپنا اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ چیک بھی کر لیتے ہیں کہ یہ کام کتنا درست کیا ہے۔ آپ نے ہمیں پارا نمبر، آیت اور سورت کا نام بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ آیت ہے حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء۔ پارا نمبر آپ نے لگایا؟ پارا نمبر 17۔ اوکے، آیت نمبر لگایا آپ نے؟ سورۃ الحج۔ اوکے، آیت نمبر 31۔ جی جناب، آیت نمبر 31 لگائی ہے، سورہ حج کی آیت ہے۔ حج کا سفر ہے، عمرے کا ارادہ ہے اور حج کی باتیں ہو رہی ہیں۔ قرآن پاک کی آیت سورہ حج سے لی گئی تھی۔ آپ نے جو ریفرنس تلاش کیا ہے وہ ریفرنس بالکل درست تلاش کر لیا ہے۔
माशाअल्लाह हर सवाल के दुरुस्त जवाब पर यहाँ से सुभान अल्लाह की सदाएं आती रहेंगी। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हर सुभान अल्लाह कहने पर जन्नत में दरख्त भी लगता रहेगा और जिक्र की नीयत होगी, अल्लाह का जिक्र करने की नीयत होगी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि सवाब भी हासिल करते रहेंगे। कहिए एक मर्तबा फिर सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह राजनपुर वालों ने अपने लिए अलामती वीजे का एहतमाम कर लिया है। बारी है हमारी टीम पाक पतन की। आयत है कुरान पाक की आपकी, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाहि फहुव खैरुल लहू इंदा रब्बिही व उहिल्लत लकुमुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम फज्तनिबुर रिजसा मिनल औसानि वज्तनिबू कौलज़ ज़ूर। क्या रेफरेंस लगाया? पारा 17 आयत नंबर 30 सूरतुल हज। सूरह हज पारा 17 आयत नंबर 30। जवाब ये भी दुरुस्त दिया है। माशाअल्लाह हमारी दोनों टीमों के लिए आतिफ भाई अलामती वीजा लेकर आएंगे और हमारे सना खान इस्लामी भाई सिद्दीक भाई भी माशाअल्लाह आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमें अशार सुनाएंगे जी। या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, आंखें में देख लूं आंख से काबा तेरा, हज का शरफ हो फिर अता। या रब्बे मुस्तफा हज का शरफ हो फिर अता। या रब्बे मुस्तफा मीठा मदीना फिर दिखा, मीठा मदीना फिर दिखा। या रब्बे मुस्तफा, या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, आगे में देख लो आँख से काबा तेरा। दे दे तवाफ़े खाना काबा का भी शरफ, दे दे तवाफ़े खाना काबा का भी शरफ। फरमाए पूरा मोदा, फरमाए पूरा मोदा। या रब्बे मुस्तफा, या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, आगे मैं देख लो आँख से काबा तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जनाब, जब नवीद सुना दी जाती है, वीजे का एहतमाम हो जाता है, तो अब मदीने जाने की तड़प बढ़ जाती है। बंदा कहता है बस जल्दी से मेरा कोई इंतजाम हो जाए, कोई एहतमाम हो जाए और मैं उड़कर फौरन से काबा मुशर्रफा के जलवे देखने के लिए पहुंच जाऊं। लेकिन यहाँ पर आला हजरत ने बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ हमारी तरबियत की है और आपने फरमाया है। वो क्या फरमाया है, यही फरमाना हमारे दूसरे सेगमेंट का नाम है। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, नाम है जिसका जायरो पासे अदब रखो हवस जाने दो। हाजिर है हाजिर है हाजिर है से अदब रखो हवस जाने दो। ज़ाहिरो 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 से अदब रखो हवस जाने दो। बंदी हुई है को तरस जाने दो।
بھی مدینے کا سفر ہو ادب بھی ہونا چاہیے, ذوق بھی ہونا چاہیے اور عشق بھی ہونا چاہیے. آئیے ہم بھی اپنے عشق میں اضافہ کرنے کے لیے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھے ہیں اور اب باتیں ہوں گی کچھ اشعار کی صورت میں. انشاءاللہ دونوں ٹیموں سے ایک ایک شعر سنا جائے گا اور درست جواب پر انشاءاللہ ہماری ٹیمز کو بورڈنگ پاس, علامتی بورڈنگ پاس دیا جائے گا اور پھر اس علامتی بورڈنگ پاس ملنے پر ہماری ٹیم کا جو سفر ہوگا انشاءاللہ آپ کو اینیمیشن کے ذریعے دکھایا جائے گا. چلیں جناب, دونوں ٹیم کے کسی بھی ایک ایک کنٹیسٹنٹ کو ایک مرتبہ پھر ہم انوائٹ کریں گے. طریقہ کار یہ ہوگا کہ بورڈ پر کچھ نمبرز لکھے ہیں, ان نمبرز میں سے کوئی بھی ایک نمبر آپ نے سیدھا کرنا ہے اور اس میں ایک حرف لکھا ہوگا حروف تہجی میں سے, ٹھیک ہے. اس میں آپ نے شعر سنانا ہوگا, جو حرف آپ کا ہوگا اسی حرف پر آپ نے شعر کا آغاز کرنا ہوگا, ٹھیک ہے جی. ٹیم پاک پتن سے آپ آئیں گے جی. ٹیم راجن پور نمبر 12 کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے ذرا دکھائیں اپنے ناظرین کو. شاباش. ہاں جی, ہاں سے شعر سنیں گے. ایسا فہرا سب حور و ملک غلمان خلد سجاتے ہیں. صحیح سنانا ہے بھائی, ہاں سے تو بہت سارے شعر آتے ہیں. کون سنائے گا جی ہماری آڈینس میں سے؟ اگر انہوں نے نہیں سنایا تو دیکھیں کئی سارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. ہے کون کہ گریا کرے یا فاتحہ کو آئے, بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن پھول. شعر درست سنایا ہے جناب. انشاءاللہ علامتی بورڈنگ پاس ٹیم راجن پور کو دیا جائے گا. باری پاک پتن والوں کی ہے. پاک پتن والے بیٹھیں بیٹھیں. نمبر 6 آپ نے اوپن کیا ہے اور لفظ نکالا ہے دال. چلیں جی, دال سے شعر سنائیے. درد دل کر مجھے عطا یا رب, دے میرے درد کی دوا یا رب. جواب بالکل درست مانیں گے ہم. درد دل کر مجھے عطا یا رب, دے میرے درد کی دوا یا آمین آمین. بڑی پیاری التجا ہے, بڑی پیاری تمنا ہے. چلیں جناب, یہاں پر ہماری دونوں ٹیمز نے تو علامتی بورڈنگ پاس جیت لیے ہیں. کیا یہاں موجود حاضرین بھی کوئی جواب دیں گے؟ چلیں جی, حاضرین میں سے 3 انشاءاللہ عز و جل ہم جوابات لینے کی کوشش کریں گے. 3 اسلامی بھائی, عاطف بھائی ہم تک پہنچائیے جب تک ہم علامتی بورڈنگ پاس ہماری ٹیم کو دیتے ہیں. ماشاءاللہ, بہت بہت مبارک ہو. آج آپ کے پاس علامتی بورڈنگ پاس پہنچ رہا ہے. ہماری دعا ہے اللہ آپ کو حقیقی بورڈنگ پاس بھی نصیب کرے اور آپ اڑ کر مدینے پاک پہنچ جائیں. جی جناب, آ گئے 3 اسلامی بھائی جی. ایک نمبر چوز کر لیجئے. چلیں 11 نمبر آپ بھی نکال لیجئے میرا بیٹا. آپ بھی ایک کارڈ نکال لیجئے. آگے آئیے, وہاں اس سے شیش سنائیں گے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. جواب درست دیا ہے. عاطف بھائی انعام دیں گے انہیں. کیا انعام دیں گے اناؤنس کیجئے. انشاءاللہ تسبیح مدینہ شریف انہیں پیش کریں گے. ماشاءاللہ عز و جل. جی, لم یاتی نظیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا, جگراج کو تاج پر ترے سرسو اے جلوہ خود تو سرا جانا. نہیں, اے جلوہ خود تو سرا نہیں, جب تاج جگراج کو تاج ترے سرسو اے جلوہ خود ہے تجھ کو شہید و سرا ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. چلیں جناب, جواب درست مان لیتے ہیں. انشاءاللہ انہیں بھی تسبیح مدینہ. تسبیح مدینہ, خوب درود پاک پڑھنے کی نیت بھی کر لیجئے. جی, حرف آیا ہے سین. سین سے شعر سنائیں گے. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے آقا در تمہارا چھوڑ کر. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جی, انہیں بھی تحفہ دیں گے انشاءاللہ. گلشن کو دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سوئے جنت
اللہ سبحان اللہ. ہماری دونوں ٹیمز علامتی ویزے بھی حاصل کر چکی اور علامتی بورڈنگ پاس بھی حاصل کر چکی، لیکن جب یہ حقیقی ویزے اور بورڈنگ پاس کی سبیل بن جائے، ترتیب بن جائے، تو پھر سفر کیسے ہوتا ہے، آئیے اینیمیشن کے ذریعے سمجھتے ہیں. کچھ اشعار بھی گفتگو میں ہوں گے، کچھ اشعار بھی اور بیاں ذکر شب ابرار بھی. مقابلہ جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جائے گا، جس جس اسٹیپ پر ٹیم پہنچتی رہے گی، اینیمیشن کے ذریعے انشاءاللہ ہم آپ کو اسکرین پر دکھاتے رہیں گے ہماری ٹیم کس لوکیشن پر پہنچی ہے. اب مقابلہ شروع ہوگا ہمارے تیسرے سیگمنٹ کا، اور تیسرے سیگمنٹ پر اب ہم نے عمرہ کرنا ہے، کیونکہ اب ہماری ٹیم جدہ پہنچ چکی ہے. اب آگے کا سفر ہوگا، اور جانے والوں کے لیے شاعر نے لکھا کہ ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو، ارے گٹھڑیاں توشہ امید کی کس جانے دو. آئیے بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، نام ہے جس کا پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم، پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم، میں پھر آ کے دیکھوں دوبارہ مدینہ، میں پھر آ کے دیکھوں دوبارہ مدینہ. جب سفینہ جدہ پہنچ جاتا ہے، جب جہاز جدہ ایئرپورٹ پر لینڈ کر جاتا ہے، تو پھر دل سے بس ایک ہی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ اب وہ خوبصورت لمحہ میری زندگی میں جلد آ جائے کہ پھروں گرد کعبہ اور پیوں آب زمزم، میں پھر جا کے دیکھوں آقا دوبارہ مدینہ. انشاءاللہ اب ہماری ٹیم کا مقابلہ عمرہ اسٹیپس پر ہوگا. وہ اسٹیپس کون سے ہوں گے، کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے، آئیے آپ کو اینیمیشن میں دکھاتے ہیں. احرام، چلو روشن سفر دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر میقات، حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. ذکر ہوگا سرزمین پاک کا، حدود حرم، سرزمین پاک کا، جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جا، جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جا. مل کے کرتے کعبے پر پہلی نظر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. مطاف، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حجر اسود، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. استلام، رہنمائی لیں گے ہم قرآن سے، رہنمائی لیں گے ہم قرآن سے. طواف کے چکر، پائیں گے فیضان نبی ذیشان، طواف کے بعد کے نفل اور دعا، پائیں گے فیضان نبی ذیشان. مقام ابراہیم، مل کے کرتے ہیں ملتزم، روشن سفر دیکھتے ہیں باب کعبہ، مولا کا در. مصلی جبرائیل، حاضر ہے ہم، رکن عراقی، حاضر ہے حاضر ہے ہم. حتیم، ہے تصور ہی تصور میں، میزاب رحمت، ہے تصور ہی تصور میں، رکن شامی،
جس میں دیکھیں گے خدا مستجار، در، جس میں رکن یمانی، کا پاک در، مل کے مستجاب، چلو روشن سفر دیکھتے ہیں مالک و صفا پہاڑ، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم ہیں میلین اخضرین، ہم سے سوال، ہم ہیں حاضر کیجیے ہم سے سوال، دیکھیے پھر کون کرتا مروہ پہاڑ، دیکھیے پھر کون تقصیر یا حلق، اگر آپ بھی عمرہ سیکھنا چاہتے ہیں، عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں، عمرے کا شوق رکھتے ہیں، تو یہ 24 اسٹیپس اگر آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں گے تو آپ ایک ہی نظر میں یوں کہا جائے کہ پورا عمرہ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے کہ ہمیں کون کون سے اسٹیپ سے گزر کر عمرے کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ 24 اسٹیپس وہی 24 اسٹیپس ہیں کہ جن سے گزر کر آپ عمرہ مکمل کرتے ہیں۔ کئی سارے ایسے ہیں کہ جن کو کرنا ضروری ہے، اور کئی سارے اسٹیپس اس میں ایسے ہیں کہ جو ہم عمرہ کرتے وقت ان کی زیارت کر سکتے ہیں، انہیں دیکھ سکتے ہیں، ان کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ انہی 24 اسٹیپس کا مقابلہ ہوگا ہماری دونوں ٹیموں کے درمیان، اور یہ مقابلہ ہوگا کاؤنٹر کے ذریعے۔ جی ہاں، صرف ہماری ٹیم کی ذہانت اس کا فیصلہ نہیں کرے گی کہ کون سی ٹیم آج کے مقابلے کی ونر ٹیم بن کر سپر 6 راؤنڈ تک پہنچ جاتی ہے، بلکہ اس کے لیے انہوں نے اپنی قسمت کو بھی آزمانا ہوگا۔ 3 ڈیجٹس کا کاؤنٹر دونوں ٹیمز کے پاس لگایا جا چکا ہے، ہر ٹیم کے پاس اس کا پورا کنٹرول ہے۔ اب ٹیم نے نمبر نکالنے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ جو نمبر آتے چلے جائیں گے انہی نمبرز کے مطابق ہم ان سے سوالات کرتے چلے جائیں گے۔ درست جواب ٹیم کو انہی اسٹیپس پر پہنچاتا چلا جائے گا۔ سوال اسی اسٹیپ سے ریلیٹڈ ہوگا تو ہم سوالات ہی سوالات میں انشاءاللہ ان اسٹیپس کے بارے میں جانتے بھی چلے جائیں گے، عمرہ کے بارے میں سیکھتے بھی چلے جائیں گے، اور جو ٹیم آخر میں حلق یا تقصیر ہمارے اسٹیپ تک پہنچے گی وہ ہمارے سپر 6 راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لے گی۔ اب مقابلہ کہاں سے شروع کرنا ہے یہ بھی ایک سوال ہے نا۔ اس کا طریقہ کار ہماری ٹیم نے یہ نکالا ہے کہ آپ دونوں ٹیموں کے پاس کاؤنٹر لگے ہیں، آپ دونوں ٹیم اسے پلے کیجئے۔ جس ٹیم کا بڑا نمبر آئے گا اس سے ہم پہلے سوال شروع کریں گے۔ جی اسٹاپ کیجئے۔ کیا نمبر آیا ان کا؟ 2۔ آپ نے بھی اسٹاپ کر لیا کاؤنٹر؟ ٹیم پاک پتن کیا نمبر ہے ان کا؟ 3۔ جی جناب، ٹیم پاک پتن سے انشاءاللہ مقابلے کا آغاز کیا جائے گا۔ اب جو آپ کاؤنٹر چلائیں گے وہ مقابلے کے لیے چلائیں گے، جو نمبر آئے گا اسی اسٹیپ کا ہم آپ سے سوال کریں گے۔ لیکن مقابلہ شروع کرنے سے پہلے ہمارے حاضرین کافی دیر سے ہمارے درمیان موجود ہیں، کچھ سوالات آپ سے بھی ہو جائیں، دیں گے جوابات؟ ماشاءاللہ کچھ مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے ماشاءاللہ کئی ساری شخصیات بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تمام اسلامی بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو برکتیں نصیب فرمائے، اور آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ کا اپنا مرکز ہے، آتے رہا کریں، اللہ آپ سب کو برکتیں نصیب فرمائے۔ جی عاطف بھائی کوشش کیجئے گا ہمارے حاضرین سے بھی سوال کریں اور ہمارے شخصیات سے بھی سوالات کریں۔ جی آج انشاءاللہ درست جو جواب دے گا اس سے یہ بڑی خوبصورت اور پیاری کتاب مکتوبات امیر اہل سنت، واہ، یہ انشاءاللہ ہم تحفے میں دیں گے۔ اور یوں سمجھیے کہ یہ امیر اہل سنت کا جو پرانا انداز تھا، ابتدا کے اندر اسلامی بھائیوں سے ملاقات کرنا، دلجوئی کا انداز، یاد مدینہ، تو پھر تعزیت کس انداز میں امیر اہل سنت کرتے تھے، کس طرح صبر کی تلقین کرتے تھے، وہ جو مکتوبات اسلامی بھائیوں کو لکھا کرتے تھے، ان مکتوبات کا یعنی خطوط کا یہ مجموعہ ہے۔ اور اس میں سے کئی سارے خطوط ایسے ہیں کہ جو مکہ مدینے کی سرزمین سے لکھے گئے ہیں، بڑی برکتوں والی کتاب ہے، اسے ضرور حاصل کیجئے۔ چلیں مکہ مدینے کی بات ہوئی ہے تو سوال یہ ہے کہ سعی میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ سعی میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ سعی میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ ہمارا ڈاکٹر صاحب نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے۔ گفتگو میں ہوں گے کچھ اشعار بھی اور بیان ذکر شیخ ابرار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ ارے واہ، کیا بات ہے! 7 چکر کیسے ہوتے ہیں ذرا یہ بھی بتائیں گے؟ بسا اوقات لوگ جو ہے وہ
ایک چکر یوں سمجھتے ہیں کہ صفا سے شروع کرنا ہے اور مروہ پہنچ کر پھر صفا تک آنا ہے تو ایک چکر ہوتا ہے. کیا ایسے درست ہے یا صفا سے مروہ جائیں گے تو ایک چکر ہو جائے گا؟ نہیں، صفا سے مروہ ایک چکر ہے، پھر مروہ سے صفا دوسرا چکر ہے. ماشاء اللہ جی، صفا سے مروہ ایک بار پہنچیں گے تو ایک چکر ہو جائے گا اور مروہ سے پھر صفا آئیں گے تو یہ دوسرا چکر مانا جائے گا. ماشاء اللہ. یہ کتاب انشاءاللہ انہیں تحفے میں دے رہے ہیں. ارے واہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے. چلیں وہیں کچھ دو تین سوالات جلدی جلدی کر لیجئے. دوسرا سوال یہ ہے کہ طواف میں کتنے پھیرے ہوتے ہیں اور کتنے استلام ہوتے ہیں؟ طواف میں کتنے پھیرے ہوتے ہیں اور کتنے استلام ہوتے ہیں؟ کتنے چکر لگانے ہوتے ہیں اور استلام کتنی بار کرنا ہوتا ہے؟ آسان کر لیتے ہیں. 7 چکر ہوتے ہیں اور 8 اسلام ہوتے ہیں. ان کا جواب بھی بالکل درست ہے. انشاءاللہ انہیں تسبیح مدینہ اور عطر شریف پیش کریں گے انشاءاللہ. واہ 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 ماشاءاللہ. جب آپ 7 چکر طواف کے مکمل کر چکے تو پھر آپ نے آخر میں ایک اور استلام کرنا ہوتا ہے. جی ماشاءاللہ. اگلا سوال یہ ہے کہ رمی کسے کہتے ہیں؟ رمی کسے کہتے ہیں؟ محمد عابد. رمی شیطان کو کنکر مارنے کو کہتے ہیں. شیطان کو کنکر مارنے کو رمی کہا جاتا ہے. بہت سارے لوگ وہاں پر اپنی فرسٹریشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ ایک رکن ہے اور اسے اسی انداز کے ساتھ کرنا ہے جو شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے. بہت سارے لوگ چپل مار رہے ہوتے ہیں اور فضول باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جو ارکان ہے اسی کو پورا کرنا ہے. جی ماشاءاللہ. کیا تحفہ دیا؟ انشاءاللہ انہیں مکتبۃ المدینہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے فیضان عشرہ مبشرہ. یہ وہ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ساتھ جنت کی بشارت دی. یہ ان کی سیرت پر مشتمل کتاب ہے. یہ کتاب ہم تحفے میں انہیں پیش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. یہ بڑی نایاب کتاب ہے. یعنی 10 صحابہ کرام علیہ رضوان کے حالات اس میں موجود ہیں، خاص طور پر خلفائے راشدین کے اور دیگر اصحاب کے. تو اسے مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً طلب بھی کر سکتے ہیں. کتاب کا نام آپ نے بتایا؟ فیضان عشرہ مبشرہ. چلیں عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ بھی سوال کا جواب وہیں سے لے لیں. عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ہو گئی تھی. جی ماشاءاللہ. جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جیتے جی ہی جنت کی سند حاصل کی تھی انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. جی انہیں بھی انشاءاللہ شرح الصدور یہ کتاب جو ہے امام عبد الرحمن ابو بکر سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے. اور یہ پڑھنے کی نیت بھی لینا. عاطف بھائی اتنی بڑی بڑی کتابیں آپ دے رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ یہ صرف شیلف کی زینت بن جائے. اسے پڑھنے کی نیت بھی ہو کہ کتنے دن میں پڑھیں گے. کہہ رہے 3-4 مہینے میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ. جی ایک اور سوال کر لیں ہماری آڈینس سے تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں مقابلے. چلیں جی. اگلا سوال یہ ہے کہ سب سے افضل اولیاء کرام کس امت کے ہیں؟ کس امت کے اولیاء سب سے افضل ہیں؟ امت محمدیہ کے اولیاء سب سے افضل ہے. ان کا جواب درست مان لیتے ہیں. انشاءاللہ انہیں عطر شریف تحفے میں پیش کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب سے بھی ایک سوال لے لیں. چلے جی. ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ صحیح کسے کہتے ہیں؟ صحیح کسے کہتے ہیں؟ جی صحیح صفحے بروا کے چکر لگانے کو کہتے ہیں. جی میرا نام ڈاکٹر منظر احمد ہے. ماشاءاللہ. مرحبا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی. اللہ پاک آپ کو برکت دے. جواب ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے درست دیا ہے. صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے کو سعی کہا جاتا ہے. کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ ان کو بھی مکتبۃ المدینہ کی بڑی خوبصورت کتاب انشاءاللہ ہم اے ایمان والو یہ تحفے میں پیش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیتوں کو جمع کیا گیا ہے جس میں اللہ پاک نے ایمان والوں سے بات کی ہے. اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو. ماشاءاللہ بڑی پیاری کتاب ہے. اسے مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے. اسے ضرور لیجئے بلکہ اس کی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اس کو جلد از جلد پڑھ لیں گے تاکہ ہم آج دنیا والوں کے میسج پڑھنے کو پراؤڈ سمجھتے ہیں. نہ پڑھیں تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے. یہ تو وہ میسج ہے جو اللہ پاک نے ایمان والوں کو دیا ہے. ڈاکٹر صاحب سے بھی کوئی نیت لیں. ڈاکٹر صاحب کب تک انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھیں گے کوئی؟ جی انشاءاللہ 1 منتھ میں ہو جائے گی کور. ارے واہ ماشاءاللہ. یعنی ڈاکٹر صاحب پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں. اللہ برکت دے ماشاءاللہ. چلیں جناب مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بڑھتے ہیں ٹیم پاک پتن کی طرف. کاؤنٹر چلائیے اور نمبر نکالیے. دیکھتے ہیں کتنے نمبر اور کون سے اسٹیپ کا سوال آپ سے کرنا ہے. دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر
نمبر 3 آیا ہے جناب. تیسرے اسٹیپ کا سوال ہوگا. جی ماشاءاللہ, حدود حرم آپ سے سوال کیا جائے گا حدود حرم سے متعلق. بتائیے حدود حرم کا رقبہ کتنا ہے؟ ذکر ہوں گے پھر جوابات و خیال. ایک جدید مورخ کے نزدیک جنہوں نے جدید طریقے سے حدود حرم کی پیمائش کی، وہ کہتے ہیں رقبے کا دائرہ 127 کلومیٹر ہے، اور کل جو رقبہ ہے وہ 550 مربع کلومیٹر ہے. کل رقبہ یہ 550 کلومیٹر ہے، اور ایک جدید پیمائش کے حساب کے مطابق 127 کلومیٹر کا یہ دائرہ بنتا ہے. جواب پاک پتن والوں نے درست دیا ہے جناب. 3 اسٹیپ عبور کرے گی ٹیم پاک پتن. کیسے کرے گی؟ کون کون سے اسٹیپس عبور کر رہی ہے؟ اپنی اسکرین کو دیکھیے اور آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے. عمرہ کرنے والا جب سفر شروع کرتا ہے تو کن کن اسٹیپ سے گزرتا ہے؟ دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. جی ماشاءاللہ, ٹیم پاک پتن 3 اسٹیپ آگے بڑھ چکی ہے. باری ہے ٹیم راجن پور والوں کی. کاؤنٹر چلائیں گے, نمبر نکالیں گے. دیکھتے ہیں مالک و مولا. اگین 3 نمبر ٹیم راجن پور نے نکالے ہیں. سوال ہوگا حدود حرم سے, اور اس بار ہمیں حدود حرم پر عدنان بھائی شعر بھی سنائیں گے. سوال ہے جناب, بتائیے حدود حرم جہاں سے شروع ہوتی ہے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ذکر ہوگا سرزمین پاک کا جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جان. جدہ شریف کی طرف سے جاتے ہوئے مکہ معظمہ سے 23 کلومیٹر پہلے یہ سڑک پر جلی حروف میں فقط للمسلمین لکھا ہوتا ہے. اس کے تھوڑا آگے جا کر حدیبیہ کے بیر شمس یعنی حدیبیہ کے مقام پر ایک جگہ آتی ہے, وہاں سے حرم شروع ہو جاتا ہے. جی, بیر شمیسہ یعنی حدیبیہ کا مقام ہے. اس سمت پر حرم شریف کی حد یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. اللہ ہمیں بھی وہ حدود حرم دیکھنا نصیب فرمائے. آج ہم اینیمیشن کے ذریعے اس کا نظارہ کر رہے ہیں. اللہ ہمیں جاگتی آنکھوں سے حدود حرم دیکھنا نصیب فرمائے. جواب ٹیم راجن پور نے درست دیا ہے. بہت لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو جیسے حرم ہو, قدم دو قدم دو. بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا, بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا. ہے اوقات ویسی ہے میری کہا, کعبہ دکھا دے مولا مولا, کعبہ دکھا دے مولا مولا, کعبہ دکھا دے مولا مولا, کعبہ دکھا دے مولا. آمین آمین. چلیں جناب آگے بڑھتے ہیں. ٹیم پاک پتن تیسرے اسٹیپ سے آگے کا سفر کریں گے. کاؤنٹر چلائیں گے, آگے بڑھیں گے. اگین 3 نمبر نکالے ہیں جناب. ٹیم پاک پتن نے چھٹے اسٹیپ پر پہنچیں گے. بڑی تیزی کے ساتھ ٹیم پاک پتن اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے. چھٹا اسٹیپ نام ہے جس کا حجر اسود. حجر اسود سے متعلق ٹیم پاک پتن آپ سے سوال ہے, بتائیے حجر اسود اور مقام ابراہیم کا نور کس قدر تھا؟ دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں. جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں, اور ان کا نور اس قدر تھا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ تھا وہ سب اس کی روشنی میں آ جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ عز و جل نے اس کا نور ختم کر دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت میں سے 2 یاقوت ہیں جن کا نور اللہ پاک نے مٹا دیا ہے. اگر وہ ایسا نہ کرتا تو مشرق و مغرب کے درمیان سب کچھ روشن ہو جاتا. کیا شان ہے جناب ان جنتی پتھروں کی. اللہ ہمیں ان کا دیدار نصیب فرمائے. جواب ٹیم پاک پتن نے پھر درست دے دیا ہے. بھیجا ہے جنت سے تجھ پانے, اے
حجر اسود تیرا مقدر اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ جی جناب، باری ہے ٹیم راجن پور کی۔ اب ٹیم راجن پور نے تیسرے اسٹیپ یعنی حدود حرم سے آگے کا سفر طے کرنا ہے، لیکن سفر فیصلہ کرے گا کاؤنٹر آپ کا، کہاں تک کا سفر ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر 3 نمبر نکالے ہیں ٹیم راجن پور نے۔ دونوں ٹیموں نے لگتا ہے پیچھے کوئی فیصلہ تو کر کے نہیں آئے کہ ساتھ ساتھ چلنا ہے ہاتھ پکڑ کر۔ چھٹے اسٹیپ پر پہنچیں گے جناب ٹیم راجن پور، لیکن اس کے لیے سوال کا بھی درست جواب دینا ہوگا۔ آپ سے بھی سوال ہے حجر اسود سے متعلق، بتائیے حجر اسود کو کس نے چوما ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجر اسود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً چوما ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ خوش نصیب پتھر ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو چوما ہے، اس کا بوسہ لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حجر اسود کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ تجھے نبی پاک علیہ السلام نے چوما ہے۔ اللہ ہمیں بھی حجر اسود کا بوسہ نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کبھی سنگ اسود کا بوسہ عطا ہو کہ مرنے سے پہلے ختم ہر خطا ہو۔ تمنا میرے رب یہ پوری تو کر دے، تمنا میرے رب یہ پوری تو کر دے، اسی جستجو میں ہو جیتا یہاں کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے۔ آمین آمین، اللہ پاک ہمیں بھی کعبہ مشرفہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ چلیں جی، ایک مرتبہ پھر باری ہے ہماری ٹیم پاک پتن کی۔ چھٹے اسٹیپ سے آگے کا سفر طے کرنا ہے، کاؤنٹر فیصلہ کرے گا جناب۔ اگین 3 نمبر نکالا ہے، کوئی کاؤنٹر سے دوستی کی ہے یا کوئی 3 نمبر کا کوئی فارمولا؟ آپ پڑھ کیا رہے ہیں ویسے یہ بتائیں، آپ کچھ پڑھ بھی رہے ہیں؟ ارے واہ ماشاءاللہ، مقابلہ بھی ہو رہا ہے، درود پاک کی تکرار بھی ہو رہی ہے اور برکتیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ 3 نمبر لے کر بڑی اسپیڈ کے ساتھ ان اسٹیپس کو عبور کر رہی ہے ٹیم پاک پتن۔ 9ویں اسٹیپ کا سوال ہوگا۔ 9واں اسٹیپ ہے 2 رکعت نفل اور دعا۔ ناظرین، اگر آپ ان اسٹیپس کی سیکوینس دیکھیں گے تو یہ وہی اسٹیپس ہیں کہ جن کو کرتے ہوئے عمرہ ادا کرنے والے ان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی 9ویں اسٹیپ کا سوال، بتائیے طواف کے نوافل پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ ہم ہے حاضر کیجیے ہم سے سوال، دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال۔ طواف کے اگر کراہت نہ، سنت یہ ہے کہ اگر کراہت نہ ہو تو طواف کے فوراً بعد طواف کے نوافل پڑھے جائیں۔ حکم کیا ہے؟ واجب ہے جی، یہ نماز واجب ہے۔ یاد رکھیے گا کہ طواف کے بعد جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں یہ نماز واجب ہے، اور اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر فوراً طواف کے بعد اسے ادا کرنا یہ سنت ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ نوافل پڑھنا نصیب فرمائے۔ جواب ٹیم پاک پتن نے درست دیا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ وہ خوبصورت مناظر ہیں کہ طواف کرنے والا جن مناظر کو دیکھتے ہوئے اپنے طواف کو مکمل بھی کرتا ہے اور اپنے عمرے کو آگے بڑھاتا ہے۔ ماشاءاللہ جی جناب، ٹیم راجن پور 1 نمبر آیا ہے جناب۔ 1 اسٹیپ آگے بڑھیں گے
چھٹے اسٹیپ سے آگے کا سفر تھا آپ کا، 7ویں اسٹیپ تک پہنچیں گے اور 7ویں اسٹیپ تک پہنچنے کے لیے بھی آپ نے 7ویں اسٹیپ کے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ اسٹیپ کا نام ہے استلام۔ آپ نے بتانا ہے کہ استلام کہتے کسے ہیں؟ حجر اسود کو بوسہ دینا یا لکڑی یا ہاتھ کے ساتھ اس کو اشارہ، ہاتھ کا مس کر کے پھر اس کو چومنا یا ہاتھ کا اشارہ کر کے اس کو چومنا، یہ استلام کہلاتا ہے۔ فی زمانہ چونکہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے حجر اسود تک پہنچنا، تو آپ دور سے اس کا بوسہ لے سکتے ہیں، استلام کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کانوں کی سیدھ تک آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر یوں حجر اسود کے سامنے کریں گے اور اس کا بوسہ لے لیں گے۔ اللہ ہمیں یہ بوسہ نصیب فرمائے۔ جواب ٹیم نے درست دیا ہے جناب۔ استلام سنگ اسود کی سعادت دے مجھے، استلام سنگ اسود کی سعادت دے مجھے، حضرت مولا علی مشکل کشا کے واسطے، یا خدا حج پہ شرف دے مصطفیٰ کے واسطے۔ آمین آمین آمین۔ چلیں مقابلہ آگے بڑھتے ہیں ٹیم پاک پتن کی طرف۔ کاؤنٹر چلائیے، آگے بڑھیے۔ 9ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر، ٹیم پاک پتن ایک مرتبہ پھر 3 نمبر نکالے ہیں جناب۔ اب ٹیم پہنچے گی باب کعبہ پر۔ باب کعبہ سے ریلیٹڈ آپ سے سوال کیا جائے گا جناب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بابا کعبہ معظمہ کے دروازے کی چابی کس صحابی کو عطا فرمائی؟ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باب کعبہ کی چابی عطا فرمائی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر بولو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلیں جی، باری ہے راجن پور والوں کی۔ 7ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر طے کیجئے۔ کاؤنٹر چلائیے، آگے بڑھیے۔ 3 اسٹیپ ٹیم آگے بڑھی ہے، مقام ابراہیم تک پہنچیں گے جناب۔ 10واں اسٹیپ ہوگا، 10ویں اسٹیپ کا سوال ٹیم راجن پور سے کیا جائے گا۔ مقام ابراہیم والے پتھر کی نشاندہی کس نے کس کو کروائی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ جی جناب، یہ مقام ابراہیم وہ بابرکت پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ مشرفہ کی تعمیر فرمائی، تو پھر اب اس تعمیر کے لیے جیسے جیسے عمارت اونچی ہوتی گئی، اب قد تک آپ نے اس کی تعمیر فرما لی، پھر ایک پتھر مانگا گیا۔ اب وہ پتھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس کی نشاندہی فرمائی کہ یہ پتھر اٹھا لیا جائے۔ اب وہ پتھر جب لایا گیا تو اس کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ جیسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر کو آگے بڑھاتے چلے جاتے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کی تعمیر کو آگے بڑھاتے چلے جاتے، جیسے جیسے عمارت اونچی ہوتی جاتی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا، گویا ایک لفٹر کا کام کرتا جاتا۔ جیسے اوپر جانا ہوتا تو یہ اوپر ہو جاتا، اور جب نیچے آنا ہوتا تو یہ نیچے آ جاتا تھا۔ یہ مقام ابراہیم کی شان ہے۔ جواب ٹیم راجن پور نے درست دیا ہے جی۔ مل کے ابراہیم کے نقش پا چوم کر میں، ابراہیم کے نقش پا چوم کر میں، نگاہوں سے دل میں بساتا رہو میں، نگاہوں سے دل میں بساتا رہو میں، صدا
शहरे मक्का में आता रहूं मैं। बोलो या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। जी, सवाल करेंगे टीम पाकपतन वालों से, लेकिन सवाल किस स्टेप का करना है ये फैसला टीम पाकपतन ने करना है। काउंटर चलाइए, आगे बढ़िए। 12वें स्टेप से आगे का सफर टीम पाकपतन एक स्टेप आगे बढ़ सके हैं जनाब, पहुंचेंगे 13वें स्टेप पर। बड़ा ही यूनिक और खूबसूरत स्टेप है, नाम है इसका मुसल्लाए जिब्राइल। बताइए इस मकाम की निशानदही के लिए पहले क्या बना हुआ था? मुसल्लाए जिब्राइल की निशानदही के लिए पहले क्या बना हुआ था? मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर। आज कैसा नजर आता है ये इंशाल्लाह हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाएंगे, लेकिन पहले कैसा था ये हमारी टीम बताएगी। हाजिर कीजिए हमसे सवाल, हम है हाजिर कीजिए हमसे सवाल। देखिए फिर कौन करता है कमाल, देखिए फिर कौन करता है कमाल। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला। नहीं आ रहा जनाब? इस मकाम यानी मुसल्लाए जिब्राइल की निशानदही के लिए काबे की दीवार के करीब मताफ के फर्श पर एक जा नमाज के बराबर एक छोटा सा गड़ा बना हुआ था और लोग आसानी से इस मुबारक मकाम को पहचान लेते थे। ये गड़ा 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 28 सेंटीमीटर गहरा था। लेकिन आज कैसा नजर आता है आपको हम आगे चलकर दिखाते हैं। बारी है टीम राजनपुर की। टीम राजनपुर इस वक्त मौजूद है 10वें स्टेप पर, आगे का मुकाबला करना है आपने काउंटर चलाकर। 1 नंबर निकाला है जनाब, 11वें स्टेप पर पहुंचेंगे और स्टेप का नाम है मुल्तजम। मुल्तजम पर मांगी जाने वाली दुआ की फजीलत क्या है? और बयां ज़िक्र शगे अबरार भी, मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जब भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा वो मुल्तज़म से लिपटे दुआ मांग रहे थे। हजरत जिब्रील अमीन को देखता हूं कि मुल्तजम से लिपटे हुए ये दुआ कर रहे हैं, यानी ये कबूलियत दुआ का मकाम है, दुआ मांगने का मकाम है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि मुल्तजम से लिपट कर अगर मौका मिले तो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगनी चाहिए। जवाब टीम का दुरुस्त मानेंगे। मुल्तजम से तो गले लग के निकाले उलझना देखो अदबो शौक का यहाँ उलझना देखो। आइए मुकाबले को आगे बढ़ाते हैं जनाब। टीम राजनपुर हमारे साथ मौजूद है 11वें स्टेप पर और टीम पाकपतन मौजूद है 12वें स्टेप पर। मुकाबला है टीम पाकपतन का। टीम पाकपतन आगे बढ़ेंगी, काउंटर चलाएंगे और सफर आगे बढ़ाएंगे। 2 नंबर आए हैं जनाब। 14वें स्टेप का सवाल होगा और सवाल होगा रुकने इराकी से। बताइए रुकने इराकी काबा मुअज़्ज़मा के किस कोने को कहा जाता है? रुकने इराकी। रुकने इराकी हजर अस्वद के दाएं जानिब की दीवार वाले कोने को रुकने इराकी कहा जाता है। जी, जवाब आपका दुरुस्त है जनाब।
آئیے آپ کو دکھاتے ہیں رکن عراقی نظر کیسا آتا ہے. یہ حجر اسود کے بعد یہ دیکھیے مصلی جبرائیل. یہاں پر ہولڈ کیجئے گا. ہم نے ناظرین کو کہا تھا کہ ہم مصلی جبرائیل آپ کو دکھائیں گے. مصلی جبرائیل پر ہولڈ کیجئے گا. یہ جو کعبہ معظمہ کے دروازے کے نیچے گولڈن کلر کے پتھر نظر آپ کو آ رہے ہیں، یہ پتھر مصلی جبرائیل کہلاتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت جبریل امین نے نماز ادا فرمائی اور نماز کا طریقہ ہمیں سمجھایا. جی آگے بڑھیں گے. رکن عراقی بھی دکھا دیجئے. یہ رکن عراقی کی زیارت کیجئے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں کعبہ معظمہ کا یہ کونا بھی دیکھنا نصیب فرمائے. ٹیم پاک پتن رکن عراقی پہنچ چکی ہے. باری راجن پور والوں کی ہے. 11ویں سٹیپ سے آگے کا سفر طے کیجئے. 2 نمبر نکالے ہیں جناب. پہنچیں گے 13ویں سٹیپ پر. مصلی جبرائیل سے آپ کے لیے سوال کریں گے. بتائیے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی تعلیم دینے کے لیے کتنے دن حاضر ہوئے؟ 2 دن حاضر ہوئے. چلیں جناب 2 دن حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے. ٹیم کا جواب درست مانیں گے. جاتا گر بار بار تینا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار تینا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. جی باری پاک پتن والوں کی ہے. 14ویں سٹیپ سے آگے کا سفر طے کیجئے. کاؤنٹر چلائیے. آگے بڑھیے. 3 نمبر پھر نکالے ہیں ٹیم پاک پتن نے. 17ویں سٹیپ پر پہنچیں گے. سٹیپ کا نام ہوگا رکن شامی. بتائیے رکن شامی کو شامی کیوں کہتے ہیں؟ رکن شامی کو شامی اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس کی جو سمت ہے وہ شام ملک شام کی طرف سے ہے. یہ کونا کعبہ معظمہ کے اس کونے کی سمت یہ ملک شام کی طرف ہے. اسی مناسبت سے اسے رکن شامی کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. جی باری راجن پور والوں کی ہے. مصلی جبرائیل 13ویں سٹیپ سے آگے کا سفر طے کریں گے جناب. یہ رکن شامی کی بھی ہم زیارت کریں گے. ابرار بھی مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر. جی راجن پور والے 3 نمبر نکالے ہیں جناب. 16ویں سٹیپ پر پہنچیں گے. ٹیم راجن پور میزاب رحمت سے متعلق سوال ہوگا. بہت خوبصورت اور پیارا سٹیپ ہے. حتیم جب کعبے کا حصہ ہے تو یہ کعبے سے باہر کیوں ہے؟ تعمیر کے وقت پیسوں کی کمی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا تھا. جب قریش نے کعبہ معظمہ کی تعمیر نو کی تو پیسوں کی کمی کے باعث یہ حصہ چھوڑ دیا گیا، اور یہ ہمارے لیے بابرکت ہو گیا کہ آج مسلمانوں کو کعبہ معظمہ کے عین اندر نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے. جواب درست دیا ہے. مانگی میں جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی. میزان رحمت ہے میرے سر پر. میزان اکبر بولو اللہ ٹیم پاک پتن 17ویں سٹیپ پر ہے اور ٹیم راجن پور 16ویں سٹیپ پر ہے. کوئی بہت بڑا فرق نہیں، صرف ایک سٹیپ کا فرق ہے، اور یہ فرق کسی بھی وقت آگے پیچھے ہو سکتا ہے. چلیں جی مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ٹیم راجن پور اور ٹیم پاک پتن. کس کی باری ہے جناب؟ پاک پتن والوں کی باری ہے. 17ویں سٹیپ پر موجود ہیں. آگے کا کاؤنٹر چلائیں گے. آگے بڑھیں گے. 3 نمبر پھر نکالے ہیں جناب. 20ویں سٹیپ پر پہنچیں گے اور پہنچیں گے مستجاب پر. مستجاب کے حوالے سے سوال کیا جائے گا. بتائیے
मुस्तजाब पर कौन सी दुआ मांगनी चाहिए? इसको पाने की करें कोशिश सभी मिलके करते हैं चलो रोशन सफर देखते हैं मालिको मौला कदर हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। काबा मुशर्रफा के कोनों के नाम भी सीख रहे हैं, वहां पर मौजूद हतीम मीज़ाब रहमत के बारे में भी जान रहे हैं। अब ये मुस्तजाब क्या है, कैसा दिखता है, आपको ये भी बताएंगे एनिमेशन के जरिए। पहले कौन सी दुआ मांगी जाए वहां पर, उलमा क्या कहते हैं? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। कमाल की दुआ है नाज़रीन, यूं कहा जाए कि एक मुकम्मल और जामे दुआ है, बहुत प्यारी दुआ है। अल्लाह हमें ये दुआ मुस्तजाब पर करना नसीब फरमाए। आपको दिखाते हैं मुस्तजाब किसे कहते हैं, कैसा नजर आता है। जी दिखाइए एनिमेशन। जिक्र होंगे फिर जवाबातो ख्याल जिक्र होंगे फिर जवाबातो ख्याल। जी इस दीवार को मुस्तजाब कहा जाता है। अल्लाह हमें इसकी भी जियारत नसीब फरमाए। जी मुकाबले में फर्क बड़ा हो चुका है, 4 स्टेप दूर है टीम राजनपुर। टीम राजनपुर वालों कुछ हिम्मत दिखानी होगी, कुछ तेजी दिखानी होगी, मुकाबले में आगे बढ़ना होगा। राजनपुर टीम मौजूद है 16वें स्टेप पर, बारी आपकी ही है, काउंटर चलाइए, आगे बढ़िए। 1 नंबर निकला है जनाब, 1 स्टेप आगे बढ़ेंगे, पहुंचेंगे 17वें स्टेप पर। स्टेप का नाम है रुकने शामी। बताइए रुकने शामी वाक़े कहाँ है? जिसमें है बरकत रखी हर एक जा मिलके करते हैं चलो रोशन सफर। रुकने इराकी के बिलमुकाबिल मगरिब दीवार में जो कोना है उसे रुकने इराकी कहते हैं, रुकने शामी कहते हैं। जी रुकने इराकी के बिलमुकाबिल मगरिबी दीवार में जो कोना है उसे रुकने शामी कहा जाता है। वो कौन सा कोना है, एनिमेशन के जरिए हम सीखेंगे भी। टीम ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। रुकने शामी यो बरसाते मनारों को सलाम जगमगाते नूर बरसाते मनारों को सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी बारी टीम पाक पतन वालों की है, काउंटर चलाइए। 20वें स्टेप यानी मुस्तजाब से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। 1 मर्तबा फिर 3 नंबर निकाल दिए हैं जनाब। 23वें स्टेप पर पहुंचेंगे। स्टेप का नाम है मरवा पहाड़। बताइए सही की नमाज का हुक्म क्या है? जी सही की नमाज का हुक्म क्या है? मुस्तहब है। सही की नमाज मुस्तहब है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। देखा मरवा भी देखा, रब के करम का चलवा भी देखा। देखा कवारिक सरो सा समंदर, देखा कवारिक सरो सा समंदर। अल्लाह
अकबर बोलो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुकाबला इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो चुका है नाजरीन। टीम पाकपतन अब जीत से सिर्फ एक स्टेप दूर है और टीम राजनपुर अभी 7 स्टेप दूर है। टीम राजनपुर को अभी हिम्मत नहीं हारनी है क्योंकि अब पाकपतन वालों ने अगले स्टेप तक पहुंचने के लिए 1 नंबर निकालना जरूरी है। हाँ, अब इनके 2 या 3 नंबर आएंगे तो ये इन्हें कोई फायदा नहीं देंगे। इन्हें अब 1 नंबर की जरूरत है। जब तक इनका 1 नंबर नहीं आता तब तक टीम राजनपुर को मौका मिलता रहेगा। ठीक है, बारी टीम राजनपुर वालों की है। हिम्मत कीजिए, काउंटर चलाइए, आगे बढ़िए। 2 स्टेप 2 नंबर आए हैं जनाब। 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे, पहुंचेंगे रुकने यमानी। रुकने यमानी से मुतालिक आपसे सवाल, रुकने यमानी की कोई फजीलत हदीस में जो बयान की गई वो सुनाइए। जिसे पाक में है कि रुकने यमानी और हजर अस्वद दोनों खताओं को मिटाते हैं। रुकने यमानी और हजर अस्वद दोनों खताओं को मिटाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह फरमान है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। राजनपुर की टीम पहुंचेगी रुकने यमानी पर। बारी होगी टीम पाकपतन वालों की। टीम पाकपतन को 1 नंबर की जरूरत है जनाब। अब काउंटर चलेगा और फैसला होगा कि क्या टीम पाकपतन आखिरी स्टेप का जवाब देगी या फिर बारी एक मर्तबा फिर राजनपुर वालों को मिलेगी। अल्लाहु अकबर, कमाल करते हैं जनाब। 1 नंबर निकाल दिया है टीम पाकपतन वालों ने। आखिरी स्टेप का सवाल होगा, अगर ये जवाब दुरुस्त मिल गया तो फिर आज का मुकाबला टीम पाकपतन के नाम हो जाएगा। सवाल है जनाब, बताइए हलक किसे कहते हैं? हलक क्या होता है? हलक सर मुंडवाने को कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौके पर अपना सर मुंडवाया और जो सर मुंडवाया उसके लिए 3 मरतबा दुआए रहमत फरमाई और जो सर कुतरवाया उसके लिए 1 मरतबा। जी जनाब, ये एहराम की पाबंदी से बाहर आने के लिए जब मरवा पहाड़ पर आप सई का 7वां चक्कर कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हलक या फिर तकसीर करवाई जाती है। हलक ये सर मुंडवाने को कहा जाता है और हलक करवाने वालों के लिए खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मरतबा दुआ फरमाई है। टीम ने जवाब दुरुस्त देकर आज का मुकाबला जीत लिया है। फिर मदीने का मुझको बुलावा मिला, फिर मदीने का मुझको बुलावा मिला। तुम चलो ना चलो, मैं चला मैं चला। तुम चलो ना चलो, मैं चला मैं चला। साया अफकर हुआ रहमते मुस्तफा, साया अफकर हुआ रहमते मुस्तफा। तुम चलो ना चलो ना चलो, मैं चला मैं चला। तुम चलो ना चलो, मैं चला मैं चला। बुला लो फिर मुझे ऐशा है पहाड़ों पर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। पाए शबीर और शब फातिमा, हैदर मदीने में साया अफकर हुआ रहमते मुस्तफा, साया अफकर हुआ रहमते मुस्तफा। तुम चलो ना चलो, मैं चला मैं चला।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, टीम पाक पतन को मुबारक हो। एक स्टेप ये मदीना तैयबा से यूं कहा जाए कि करीब हो गए हैं। हमारे मुकाबले की विनर टीम को इंशाअल्लाह उम्रे के टिकट के कैश प्राइज पेश किए जाएंगे। तो एक मरहला हमारी टीम पाक पतन ने उबूर कर लिया है। अच्छी कोशिश की टीम राजनपुर वालों ने, लेकिन वो शायर कहते हैं ना कि यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। यहाँ मर्जी चलती किसी की, कहाँ कमल सब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वो भी मदीने को जा रहे हैं। बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, चलो नियाज़ी तुम्हें मदीने मदीने वाले बुला रहे हैं। यहाँ मर्जी लगी चलती किसी की, मदीने वाला बुलवा रहा है, मदीने वाला बुलवा रहा माशाअल्लाह, टीम पाक पतन को एक मर्तबा फिर मुबारक हो। पीछे रह जाने वाली टीमों को हम खूबसूरत तारीफ दिया करते हैं। आप आने का शुक्रिया आपका। ये खूबसूरत सर्टिफिकेट आपके साथ जाएंगे। इंशाअल्लाह मुकाबले की याद भी दिलाते रहेंगे। और ये सूट पीस, गिलाफ काबा के मुकद्दस धागे और सौगात मदीना, ये भी इंशाअल्लाह आपके साथ जाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आइए मिलकर सलातो सलाम पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह इख्तिताम की तरफ चलेंगे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत अलैका, या हबीबी या रसूल अल्लाह, रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की महराज वाले, आसियों की लाज वाले, या हबीबी या रसूल अल्लाह, हज़रतो फैले से आज़म, बादशाह हर दो आलम, सदकाए इमाम आज़म, दूर हो सबही के रंजो गम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, इज्तिमा के इख्तिताम की दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। नूरे कुरान की बरकतें पाते चले जाएं और सफर की मंजिलें तय करते चले जाएं। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला